کتنی عجیب بات ہے کہ خدا نے ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ ہر 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 چیز خدا نے ہی ہمیں دی ہے. آج اگر وہ روح جو ہمارے اندر ہے، جو اس خدا کا ذرہ ہے، اگر ہمارے جسم سے نکل جائے تو ہمیں تو قبر میں ڈال دیا جائے گا. تو ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے اسی خدا کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ غفلت میں ہے اور وہ خدا کا شکر نہیں کرتا. اس لیے مولا نے ہمیں سمجھایا کہ ہر دم پر 2 شکرانے لازم حق کے جان، ایک بھی نہیں، ایک سانس میں 2 شکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی ہم پر رحمت ہے خدا کی. جب ہم ان باتوں کو سمجھتے ہوئے شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمارے اندر بہت عاجزی، شکر گزاری اور ایسی کیفیت آتی ہے عجیب و غریب، محبت کی، عشق کی، شکر گزاری کی، خمیاں کی. اندر سے ایک طوفان اٹھتا ہے، لیکن یہ ایسا طوفان ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے، بہت ہی سکون والا ہوتا ہے اور آنکھوں سے ٹپ 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 کے گرتا ہے. ایسی خاموش گریہ ازاری جو ہے وہ مولا کو بہت پسند ہے، خاموشی کی گریہ ازاری. ایسا گریہ ازاری کرنے والا مومن جو ہے وہ پیر پیغمبر کے درجے پہ فائز ہو سکتا ہے. ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ روحانیت میں اتنی ترقی کر سکتا ہے، اس کے اسم اعظم میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا پہلوان جس نے پورے ملک کو مشکل میں ڈال رکھا ہو، اس کو ایک اسم اعظم کے وار سے وہیں ڈھیر کر دیتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے سلیمان، ان کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی. کس طرح سے ملی؟ اسم اعظم کے ذریعے سے. جب ایک مومن صالح بہت محنت کرتا ہے تو امام کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. جب وہ امام کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو امام دین اور دنیا کا مالک ہے، وہ مالک کے ساتھ ایک ہو کے مالک ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی احسان مندی اور شکر گزاری کی بات ہے. جب ہم علم سے ان باتوں کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کا احساس کر سکتے ہیں کہ اس نے ہم پر کتنی رحمت نازل کی ہے. اس کے احسان کی کوئی حد، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. سیدہ امام بیگم کہتی ہیں، اے جی ہر دم کرو ابھیاس کرینے دیکھو جی، اے جی دم و دم مارا سامی نے سرے وہ جی، سامی مارو چھے تمہارے پاس. کہ ہر دم میں تم اپنے مولا کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کا خیال کرو، دم و دم، ہر سانس کے ساتھ. تو احساس ہوگا کہ مولا تمہارے ساتھ ہی ہے، دور نہیں ہے وہ تم سے. اے جی پاس چھ سامی نہیں ہے خامی، اے جی پاس چھ سامی نہیں ہے خامی جی، تمہیں پورو راکھ جو وشواس. جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ مولا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ یقین کیسے آتا ہے؟ علم کے ذریعے سے. ہمارے پاس 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ہمارے پاس یہ یقین کہ مولا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ علم سے آتا ہے. اس لیے علم کی بہت اہمیت ہے. علم کے بغیر ترقی کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے. علم بہت ہی ضروری ہے. علم سے سمجھ آتا ہے کہ ہمیشہ ہمارا مولا ہمارے ساتھ ہے، تو کوئی خامی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک شخص جو علم کے بغیر کا ہوگا، اگر اس سے بات کریں گے تو اس کے پاس کمپلین اور کمپلین ہی ہوگی. صبح اٹھیں گے، بھئی جاب پہ جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں ٹریفک میں رش ہے، ہر چیز کی کمپلین ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی کمپلین، بڑی سے بڑی کمپلین. لیکن اسی مثال پر اگر ایک مومن ہوگا تو وہ ہمیشہ شکر گزاری میں رہے گا اور کسی چیز کی کمپلین نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہر مشکل کو انعام کی صورت میں دیکھے گا، مولا کے رحمت کی صورت میں دیکھے گا، کیونکہ اس کے پاس عقل کی آنکھیں علم کی وجہ سے اس کی کھلی ہوئی ہوں گی. تو وہ کسی بھی چیز میں شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں وہ بزنس کرنے آیا ہے. کس چیز کا بزنس؟ روحانیت کا بزنس. اس کو روحانی ترقی کرنی ہے، تو وہ ہر مشکل سے اپنے لیے منافع کمانے کی کوشش کرے گا، نہ کہ اپنا نقصان کرنے کی.
तो सैयदा इमाम बेगम फरमाती हैं कि वो हमेशा तुम्हारे पास है, तुम इस बात का यकीन रखो। यानी कि मुश्किल भी है, मौला देख रहा है, जानता है, और वो देखता है कि एक मोमिन सालिक इतनी आला हिम्मती से उस मुश्किल को बर्दाश्त करता है और मौला से शिकायत नहीं करता है, तो मौला राज़ी हो कि उसको और रहमत भेजता है, और इश्क की दौलत भेजता है, और इल्म की रहमत भेजता है, क्योंकि मौला राज़ी होता है। ए जी तमारो सामी तम माहे एमज बैठो जी, जीव है फूलो माहे वास। क्या फरमाती हैं कि मौला तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर ऐसा बैठा है जैसा फूल के अंदर खुशबू। अभी कोई कहे कि भाई जाओ फूल के अंदर से खुशबू ढूंढ के लाओ, नहीं ढूंढ सकेंगे, नहीं नजर आएगी खुशबू, लेकिन खुशबू है, हम महसूस करते हैं। हमारे जो सूंघने की हिस्स है वो खुली हुई है, तो हम सूंघ सकते हैं। इसी तरह से मोमिन सालिक जब इल्म हासिल करता है तो उसके जो बातनी सेंसेस हैं वो खुल जाते हैं, और वो बातनी सेंसेस से ईमान को महसूस कर सकता है। उसका पहला दर्जा इल्मुल यकीन है। इल्मुल यकीन से आगे बढ़ के वो ऐनुल यकीन, यानी वो इन 5 सेंसेस के बातनी सेंसेस से ईमान को देखता, सुनता, सूंघता और समझता है, उसका एहसास करता है, और फिर वो जानता है कि मौला तो मेरे पास ही है, वो तो दूर गया ही नहीं है। ए जी रोमे मारो सामी राजो बैठा जी, चेतन पुरुष अविनाश। कि हर रोम रोम में, हमने ये बात की थी कि हमारा हर रोम जो है, अगर हम उसको एक सेल की सूरत में लेते हैं तो हर सेल में लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे अंदर सेल्स हैं। हर एक खलिए में मौला है, उसकी रूह है। तो खलिए खलिए को अगर हम जगाते जाएंगे, उसके अंदर इश्क को भरते जाएंगे, जिक्र की दौलत को भरते जाएंगे, तो हर खलिया जाग जाएगा और इमाम को प्यार करेगा, इमाम का एहसास करेगा, इमाम का दीदार करेगा। चेतन पुरुष अविनाश, यानी कि वो इंसान कामिल जो हमेशा है, हमेशा कायम है, वो मौला कहीं हमको छोड़ के जाने वाला नहीं है। अगर हम ज़ाहरी तौर पे दुनिया में हैं तो इमाम भी ज़ाहरी तौर पर मौजूद है। इस ज़ाहरी दुनिया को जब हम छोड़ के जाते हैं तो इमाम में ही फना हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बातिन दोनों में इमाम हमारे साथ है। क्या ही खुशकिस्मती हो कि ज़ाहिर में, ज़िंदगी में हम जालूत जैसे शैतान को, अपने नफ्स को काबू कर लें, उसको मार डालें, और इमाम में ज़िंदगी के अंदर फना हो जाए, तो हम इस खुशी को अपनी ज़िंदगी में ही पहचान सकेंगे, उस इश्क को महसूस कर सकेंगे जो हमारे पीरों पैगंबरों ने महसूस किया और हमें ये रास्ता दिखाया कि देखो इस रास्ते पे चलो, सीधा रास्ता है, तुम भी इन चीज़ों को महसूस कर सकोगे। आज शुक्रगुजारी और गिरियाजारी की बात कर रहे हैं, तो नाचीज़ आपके सामने एक उर्दू कलाम पेश करेगी। ये अल्लामा साहब का कलाम, जो हमारे ज़माने के बहुत बड़े आलिम, फाजिल और सूफ़ी शायर हैं। इनकी शायरी जो है उर्दू में नाचीज़ को बहुत ही पसंद आती है, और अल्फाज से कनेक्शन बहुत जल्दी बिल्ट होता है। नाचीज़ की ज़बान उर्दू है, तो जब उर्दू में पढ़ती है नाचीज़ तो बहुत ही दिल को खुशी, आराम और एक इश्क की कैफियत होती है। ये कलाम कुछ इस तरह से है, शुक्राने के बारे में है। या अली ये तेरी रहमत का अजीब तूफ़ान है। आज हम साथी यहाँ बैठे हैं, हम उसकी रहमतों का बयान कर रहे हैं, हम उसकी रहमतों को महसूस कर रहे हैं, तो हम तमाम हम ज़बान हो के क्या कह रहे हैं कि या अली ये तेरी रहमत का अजीब तूफ़ान है, तेरे एहसानो करम का बहरे बेपायान है। यानी इतनी रहमत है मौला कि हमें जो है इसका अंदाज़ा ही नहीं है। अनलिमिटेड रहमत है तेरी मौला। शुक्र नेमत की कमी से सख्त सख्त शर्मिंदा हूँ। जब हम ये लिस्ट बनाते हैं, लिखते हैं, तो हमें एहसास होगा कि मौला हम याद नहीं रखते हैं कि हम कितना शुक्रगुजार हैं। इल्म से आज ये समझ में आया मौला कि हमको कितना शुक्र करना है, कितना ज़्यादा शुक्र करना है। तो जब ये एहसास होता है तो ज़बान से क्या निकलता है? शुक्र नेमत की कमी से सख्त सख्त शर्मिंदा हूँ। ये ख़ता है
इस खता में बार बार लग जिंदा हूँ कि मौला ये भूल है मेरी, ये मेरी भूल है मौला, और मैं बार बार इस भूल में पड़ जाता हूँ मौला। सजदाए शुक्राना की तौफीक अता कर या अली, या मौला हमें तू सजदा, शुक्राने के सजदा करने की तौफीक दे मौला। एक मोमिन का सर जो है वो सजदे में जाता है जब वो शुक्र करता है, खाली खुली ज़बानी शुक्र नहीं, सजदे में जाके शुक्र करता है। तो क्या फरमाते हैं कि सजदा शुक्राना की तौफीक अता कर या अली, यानी मौला हमको तौफीक दे कि हम सजदे करें, शुक्र से समझ के सजदे करें। इसमें आज़म की लज्जत अता कर या अली, इसमें आज़म, पीर ने क्या फरमाया हमें, पीर सदरुद्दीन ने, सत शब्द है गुरु हमारा, इस शब्द को, ये जो लफ्ज़ है जो इसमें आज़म है, यही तो हमारा गुरु है, इससे हमें इश्क दे, इसके ज़िक्र में लज्जत दे, इसमें आज़म की लज्जत अता कर या अली। मौला से ही मांगते हैं, या मौला हम जैसा कोई भिखारी होगा, इसमें आज़म लेने आ जाते हैं और इसमें आज़म से इश्क भी तुझी से मांगते हैं मौला। फिर चूंकि ये मोमिन सालिक है, इल्म के रास्ते में है, जानता है कि नफ्स बहुत ही पावरफुल है, हर दिन मोमिन के लिए एक जंग है, वो आर्मी है, हर दिन उसको शैतान से लड़ना है। तो क्या कहता है कि इम्तहान से डर रहा है ये गरीब, बहुत डर लगता है मौला इम्तहानात से, कभी भी तकलीफ़ आती है, कोई मुश्किल आती है, बीमारी आती है, कोई इम्तहान आता है तो डर लगता है कि कहीं नाशुक्री ना हो जाए, कहीं तेरा नाम ना भूल जाए। तो मौला को अपनी जो कमी है, जो एहसास है अंदर, अपने अंदर, मौला को साफ साफ बताना है, क्योंकि वही तो हमारा यार जानी है, वही तो हमारा दोस्त है। तो उसको बताएंगे मौला इम्तिहान से डर रहा है ये गरीब, रहम फरमा, रहम फरमा या हबीब। हबीब कहते हैं दोस्त को, महबूब को, तो कहते हैं कि रहम फरमा, रहम फरमा या हबीब। मैं गरीब, इब्ने गरीब, इब्ने गरीब, मौला मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ही गरीब हूँ। ये कौन सी गुर्बत की बात हो रही है? रूहानियत की गुर्बत की बात हो रही है कि मौला तू रूहानियत का बादशाह है और मुझे देख मौला, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ मौला। लेकिन मौला का मोमिन है ना, तो क्या कहते हैं, फिर भी मौला ने ना छोड़ा बेनसीब। वो अपने रूहानी बच्चों को बेनसीब नहीं छोड़ता है, अपने रूहानी बच्चों से बहुत प्यार करता है, उसके प्यार की रहमत की शुक्रगुजारी करनी है हमें। फिर कहते हैं हमको खिदमत दे करीम कारसाज। जब इल्म से ऐसी शुक्रगुजारी आती है, ऐसी समझ आती है, इल्म की ऐसी मोहब्बत दिल के अंदर जाग उठती है कि हम नींद की कुर्बानी कर देते हैं, हम किताबों से इश्क करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, इल्म क्लासेस को अटेंड करने शुरू कर देते हैं। ये तमाम उसकी रहमत की निशानियां हैं। तो क्या कहते हैं कि हमको खिदमत दे करीम कारसाज, अपनी रूह की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले खुद की रूह को स्ट्रॉन्ग करेंगे, खुद की रूह को कुछ बनाएंगे, कुछ काबिल बनाएंगे, तो फिर भाई बहनों की खिदमत कर सकेंगे, जमात की खिदमत कर सकेंगे। सो सबसे पहले गरीब बेचारा खुद का रूह है, उसकी खिदमत करनी है, उसको कुछ इल्म की दौलत देनी है, कुछ इबादत और ज़िक्र की दौलत देनी है, ताकि वो इल्म और इबादत में स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमको खिदमत दे करीम कारसाज, ताना हो हमसे कोई भी फ़ख्र नाज। इल्म की क्लासेस कर ली या ज़िक्र कर लिया, गुरूर नहीं करना है, इसके बारे में बात नहीं करनी है, आजिज़ी रखनी है, खामोशी इख्तियार करनी है। एक मोमिन वैसे ही कम बोलता है, तो दुआ करते हैं इस आजिज़ी से कि या मौला तो हमको खिदमत दे, ताकि हम गुलामी में रहें तेरी, और हमसे कोई गुरूर ना हो मौला। तेरी खिदमत बादशाही है अली, मौला की खिदमत में ही बादशाही है। तेरी उल्फत ताजशाही है अली, तेरा इश्क मौला ताजशाही है मौला। या अली ये तेरी रहमत का अजीब तूफान है, तेरे एहसानो करम का बहर बेपायान है। शुक्र
نعمت کی کمی سے سخت سخت شرمندہ ہوں، شکر نعمت کی کمی سے سخت سخت شرمندہ ہوں، یہ خطا ہے اس خطا میں بار بار لگ زندہ ہوں، یہ خطا ہے اس خطا میں بار بار لگ زندہ ہوں، سجدہ شکرانہ کی توفیق عطا کر یا علی، سجدہ شکرانہ کی توفیق عطا کر یا علی، اسم اعظم کی لذت عطا کر یا علی، اسم اعظم کی لذت عطا کر یا علی، امتحان سے ڈر رہا ہے یہ غریب، امتحان سے ڈر رہا ہے یہ غریب، رحم فرما رحم فرما یا حبیب، رحم فرما رحم فرما یا حبیب، میں غریب ابن غریب ابن غریب، میں غریب ابن غریب ابن غریب، پھر بھی مولا نے نہ چھوڑا بے نصیب، پھر بھی مولا نے نہ چھوڑا بے نصیب، ہم کو خدمت دے کریم کار ساز، ہم کو خدمت دے کریم کار ساز، تا نہ ہو ہم سے کوئی بھی فخر و ناز، تا نہ ہو ہم سے کوئی بھی فخر و ناز، تیری خدمت بادشاہی ہے علی، تیری خدمت بادشاہی ہے علی، تیری الفت تاج شاہی ہے علی، تیری الفت تاج شاہی ہے علی، یا مولا یا مولا۔ ہم تمام ساتھی کچھ گریازاری کی کوشش کر رہے ہیں مولا، کچھ گریازاری سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں مولا۔ گریازاری کے بہت سارے طریقے ہیں، کچھ کے لیے گریازاری ذکر سے آسان ہوتی ہے، کچھ کے لیے گریازاری کچھ گانے سے آسان ہوتی ہے، چند کے لیے گریازاری الفاظ کے ساتھ بات کرنے سے آسان ہوتی ہے مولا۔ جو بھی طریقہ ہو، جیسا بھی طریقہ ہو مولا، تو رحمان اور رحیم قبول فرماتا ہے مولا۔ یا مولا، ہم تمام تیرے عاشق بننا چاہتے ہیں، اسم اعظم سے عشق کرنا چاہتے ہیں، اسم اعظم کی لذت کو پہچاننا چاہتے ہیں مولا۔ کیا عجیب بات ہے داؤد کی کہانی میں مولا، کہ ان کی ایسی گریازاری کیسے ہوتی تھی، ان کو اتنا عشق کیسے ہوا مولا۔ وہ ایک بچے تھے اور ان کے اسم اعظم کی کیسی پریکٹس تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کو اتنی آسانی سے مار گرایا مولا۔ یا مولا یا مولا، تیرے ان پیغمبروں کے واسطے سے مولا ہم غریبوں پہ بھی رحم فرما مولا، ہم پر بھی رحم فرما مولا، ہمیں بھی کچھ قابل بنا دے مولا کہ تیرے حضور میں شرمندہ تو نہ ہو مولا، تیرے قدموں میں رکھ مولا۔ یا مولا، تجھ سے دور ہم خوش نہیں ہیں مولا، تیرے قریب آنا چاہتے ہیں مولا،
کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، اعمال کو درست کرنے کی، پاکیزہ کرنے کی، علم میں محنت کرنے کی، اپنے دل کی صفائی کرنے کی۔ یا مولا، کامیابی دینے والا تو تو ہے مولا، رحم فرمانے والا تو تو ہے مولا۔ یا مولا، آج ہم تمام یہاں جمع ہیں مولا، اور ہم تیرا شکر کر رہے ہیں مولا، کوئی شکایت نہیں ہے مولا۔ ہم کہتے ہیں مولا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے آل داؤد شکر کرو کہ شکر کرنے والے کم ہیں۔ یا مولا، اس دعا کو، اس نصیحت کو ہم دل سے مانتے ہیں مولا، اور ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہتے ہیں جو ناشکرے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں یا شکر کرنا بھول جاتے ہیں مولا۔ ہر دم و دم مولا ہم تیرا شکر کرنا چاہتے ہیں، تجھے یاد کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں مولا کہ شکر صرف الفاظ سے نہیں ہوتا ہے، شکر جو ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، ایکشنز کے ساتھ ہونا چاہیے مولا، اور ہمارے ایکشنز تیرے سامنے ہیں مولا۔ ہم عملی شکر گزاری کر رہے ہیں مولا، ہم ذکر کوانٹٹی میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا، ہم علم کلاس میں باقاعدگی سے وقت پر آ جاتے ہیں مولا، ہم کوشش کرتے ہیں نوٹس لینے کی مولا، لیکچرز کو بعد میں ریویو کرنے کی مولا۔ یہ تمام ہماری کوششیں عشق میں آگے بڑھنے کی ہیں مولا۔ یا مولا، ہمارے ہر چھوٹے عمل کو مولا تو لاکھوں لاکھوں بار قبول کرنا مولا، اس کو بڑا چڑھا کے قبول کرنا مولا، کیونکہ ہم لوگ بہت غریب ہیں مولا، بہت غریب ہیں مولا، ہم وہاں نہیں پہنچ پائیں گے جہاں پہنچنا ہے مولا۔ اس لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا کہ ہمارے ہر چھوٹے چھوٹے عمل کو مولا بہت بڑا بڑا کر کے قبول فرمانا مولا۔ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے مولا، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے مولا۔ یا مولا، تیری رحمت کی میٹھی نظر ہو مولا، تو ہم غریبوں کے بھی نصیب کھل جائے مولا۔ یا مولا، ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے نصیب بہت اچھے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم نے اپنی نفس پہ خوب ظلم کیا ہے، اپنی روح پہ خوب ظلم کیا ہے، نفس کی غلامی کر کے مولا، اپنی روح، معصوم روح کو بہت تکلیف دی ہے مولا، اس کو کھلایا پلایا نہیں ہے مولا۔ یا مولا، یا مولا، اب ہم کوشش کر رہے ہیں مولا، اب ہم کوشش کر رہے ہیں مولا، تو ہمیں توفیق، تائید، ہمت اور یاری دے مولا۔ یا مولا مہربان، تمام ساتھی جو لائن پر موجود ہیں مولا، ان کی تو ہر مشکل کو آسان کرنا مولا، ان کی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنا، ان کی پشت پناہ کرنا مولا۔ یا مولا، ان کی آل اولاد، جان مال، آبرو عزت میں خوب اضافہ کرنا مولا۔ یا مولا مہربان، ذکر فکر علم و عبادت میں خوب آگے بڑھانا مولا، تمام اسماعیلی جماعت کو مولا اپنی پناہ میں رکھنا مولا، بیماری بلا آفت سے دور رکھنا مولا، حقیقی سمجھ عنایت کرنا مولا۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، یہ ہماری چند دعائیں مولا اپنے حضور میں مولا قبول فرمانا۔ یا امام الزمان، یا مولانا انت قوتی وانت سندی وعلیک اتکالی، یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی، انت الامام الحق المبین، اللہم لک سجودی و طاعتی، شکرا للہ والحمد للہ، شکرا للہ والحمد للہ۔ کسی بھی ساتھی کے پاس کوئی سوال ہو تو آگے آئیں۔ لیکن آپ بول رہے تھے کہ کل کی جو ڈیٹ ہے وہ بہت اسپیشل ہے، تو ڈیٹ کا کیا تھا؟ مولا کا ہر دن جو ہے بہت ہی اچھا دن ہوتا ہے۔ آج ناچیز کو ایسا احساس ہوا کہ شاید آس پاس ذکر بہت اچھا ہو رہا تھا، اچھے اچھے ساتھی ہیں، اچھی اچھی روحیں ساتھ ہیں، اور ان کا ذکر بہت اچھا ہو رہا ہے، تو ان کے ذکر کی بدولت جو ہے دل کے اندر بہت نرمی تھی، اور اسی کی وجہ سے ہمت ہوئی کہ آج اچھا لیکچر ہو۔ مولا کے گھر میں ہر دن بہت خوبصورت ہے۔ جس دن مومن اپنے آپ کو امام میں فنا کر لے وہی دن خوبصورت ہے، وہی دن نوروز ہے۔ تو بظاہر ڈیٹس میں کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی اور سوال؟ تھینک یو فار آسکنگ۔ جب بہت سارے لوگ تسبیح ذکر کرتے ہیں
اور ہم روحانی طور پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کی روشنی جو ہے وہ پہنچتی ہے دلوں کے اندر. ان کے احساس اگر ہم ساتھ مل کے گریازاری کریں، ذکر کریں اور علم میں جتنی محنت ہم کریں اور ریگولر ہو جائیں، ہم آپس میں بہت کنیکٹ ہو جائیں گے. ہمارے دل کے اندر سے جو بھی بات چیت ہوگی مولا جی ہمارے دلوں کو جوڑ دیتا ہے. پھر کوئی ایک بہن بھی خوب ذکر کرتی، کوئی ایک بھائی بھی خوب ذکر کرتا ہے تو پورے گروپ کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ پورا گروپ مل کے جو ہے وہ آگے بڑھے. ہر کوئی ڈسپلن سے وقت پر آئے، وقت پہ جائے اور اپنی علم میں جو محنت ہے، ذکر میں جو محنت ہے، عبادت میں جو محنت ہے، وہ باقاعدگی سے ہمت اور محنت کرے تو ایک دوسرے کی روح سے مدد ملتی ہے اور ترقی ہوتی ہے. کوئی کامنٹ بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. شکرا للہ والحمد للہ. شکرا للہ. اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی تھی آپا، بہت اچھی. شکر مولا. بہت آپا وہ کہانی بہت اچھی لگی آپا. یہ کہانی جو حقیقت میں ہسٹری کی ہے. ایک بہن نے بولا کہ بھائی آپ ہسٹری کی بھی باتیں کریں. ہسٹری میں جو ہے بہت اچھا ہے، کرو نا ہم لوگ ایسا سن سکے. اچھا ہے ہم لوگ کو. ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا. تو یہ فیڈ بیک آپ کا اچھا. ٹھیک ہے، تو ہسٹری کی بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ تاکہ ہم ہسٹری کو بھی سیکھیں، ہمارے پیغمبروں کی ہسٹری کو، اور اس کو بھی سمجھیں. بالکل بے شک کریں گے. آپا ایک بات وہ پوچھنی تھی. آپ نے اتنی اچھی سب باتیں بتائی، تو اس کے اندر اپن کو دنیا مانگنی چاہیے؟ مولا کا ایک بہت اچھا فرمان ہے کہ دین مانگو، دنیا تو ملے گی ہی، دنیا تو پیچھے آئے گی. اور مولا نے ایک مثال دی ہے. آسمان پہ جو ہے وہ 3 پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو مولا بتاتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جو آگے پرندہ ہے وہ مومن ہے. مومن کے پیچھے دوسرا جو ہے وہ دنیا ہے جو مومن کے پیچھے جا رہی ہے، اور دنیا کے پیچھے جو تیسرا پرندہ ہے وہ دنیا دار ہے. تو مومن جو ہے وہ دنیا کے کام کرتا ہے. کسی بھی فرض کو ہم کو پورا نہیں کرنا غلط ہے. سادھو بننے کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے تمام کام کرنے ہیں، لیکن دنیا کی دعا ہمیں اس طرح سے کرنی چاہیے کہ مولا دنیا میں تو ہمارے لیے وہ دے جو ہمارے لیے بہتر ہو. یعنی کہ کبھی مشکل آتی ہے نا، آپ اس بات کو غور کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں مشکل آسان کر یا علی. ہم کبھی نہیں یہ کہتے کہ مشکل کو ختم کر مولا. کیوں؟ کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس مشکل میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے. تو جب بھی ہم دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مولا دنیا میں میری خواہش ہے کہ یہ ہو، اگر یہ میرے حق میں اچھا ہے مولا تو ضرور کرنا. یعنی کہ ہم اس طرح سے دعا کریں کہ جو میرے حق میں بہترین ہے مولا وہ تو ہمیں دے. یہ سوال اچھے سوال کرتے ہیں آپ، یہ ضرور کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اتنی پریکٹیکل باتیں ہیں کہ ہم کیسے اس کو سمجھیں. علم سے ہی تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہے. تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے. چلے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اجازت دیں تمام سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. یالی مدد، یالی مدد، یالی مدد.